تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھیں، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تم سے سنوں۔ حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں، دل کر رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں۔ تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ قرآن مجید کو سنیں۔ اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں، دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں، اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں، تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسما کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسما اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے۔ جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا، تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے۔ اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی۔ ایک اور بات بھی عرض کر دی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے، کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تساں ہو جانا، پکے بول دے نہیں پہ، پکے گھور دینے پہ، پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں۔ کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، رکھے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صاف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، کہ تھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی، جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں۔ میرے بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں۔ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا،
میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جائیں. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے او بھائی؟ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا. فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کرے تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کرے آگے چلے. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی ہے. نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کول مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوتا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو، لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ. غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ. مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو. اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے. وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی. یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے. اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے. تو روز پکا کے دیتی ہے. چل اس طرح کر، مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی. کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی. میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے؟ کس نام؟
गरीबों को खिलाओ खाना जिनको सारा साल गोश्त मिलता है उनकी। मैं कल यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि बड़ा हाथी होता है पर बादशाह शेर होता है, इसलिए कि शेर हफ्ते में एक दिन गोश्त खाता है। अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता, उससे उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में एक दिन खाता। मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता, रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा, और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाहवानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को या शादी कर लो या रोजे रखा करो। अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शाहवानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़े। तो मेहरबानी फरमाए रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए। मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ कि हमारी मस्जिदों में ना 27वें को कारी साहब को सूट मिलता है, उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा। तो हम ये साजिश करते हैं कि दिन जनाना होवे मौलवी भी साढ़े वर्गा सूट पा ले, तो फिर साढ़े जी चौधरी जी ते मौलवी जी फर्क ही रह गया। तो 27वें को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े। उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो, उसको को हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ानी, ये जुमा आपने मेरे सूट से। मेहरबानी करें आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ से शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए। अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा। फतराना यकम रमजान को दे दो मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो। इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा, सारे काम पहले कर लो। हमारे यहाँ तो आप यकीन कर लें, ना दर्जी तरावियां पढ़ता है, ना कपड़ों वाला पढ़ता है, ना काज बटन वाला पढ़ता है, ना नलकी वाला पढ़ता है। वो कहते हैं जी राशि सारा